وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ بقرہ کی ان آیات میں پروردگار عالم نے بنی اسرائیل پہ کیے گئے احسانات اور ان پہ کی گئی نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ آیت نمبر 58 میں پروردگار عالم نے بنی اسرائیل کے ایک اور کارنامے اور اپنی مغفرت کا اور اپنی نعمت کا تذکرہ کیا ہے۔ وہ بنی اسرائیل کا بیت المقدس میں داخل ہونا، ان کو وہاں پہ کیا حکم دیا گیا اور انہوں نے اس سے کیا رویہ اختیار کیا، اس کا تذکرہ موجود ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا، اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے کہا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ کہ اس قریہ میں داخل ہو جاؤ۔ آج کل کے تصور میں ممکن ہے ہم قریہ گاؤں کو سمجھیں، لیکن قرآن کریم میں یا عربی میں قریہ اس چیز کو، اس جگہ کو کہا جاتا ہے یا اس چیز کو کہا جاتا ہے جہاں پہ کوئی چیز جمع ہو جائے، جہاں کوئی چیز جمع ہو جائے، کیونکہ وہاں پہ لوگ جمع ہوتے ہیں۔ ایک ایسی آبادی، ایک ایسی جگہ جہاں پہ لوگ اکٹھے رہتے ہیں، اس کو قریہ کہا جاتا ہے۔ وہ گاؤں بھی ہو سکتا ہے، وہ شہر بھی ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے کہا کہ اس قریہ میں داخل ہو جاؤ۔ وہ کون سا قریہ ہے؟ یہ تقریباً اکثریت یا آپ کہہ لیں اجماع ہے مفسرین کا اس بات پہ، ممکن ہے بہت کم مخالف ہوں اس کے، کہ اس قریہ سے مراد بیت المقدس ہے۔ جب ان کو نجات ملی مصر سے اور فلسطین میں جو ارض مقدس تھی، ارض موعود تھی، وہاں پہ پہنچے تو ان کو حکم ہوا اس قریہ میں داخل ہو جاؤ۔ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، اور تم کھاؤ اس میں سے جو تمہارا جی چاہے، رغداً بغیر روک ٹوک کے، فراوانی کے ساتھ۔ یہی تعبیر حضرت آدم اور حضرت حوا کے قصے اور اس داستان میں وہاں ان دونوں کو بھی حکم ہوا تھا کہ رغداً فراوانی کے ساتھ، جو آپ کے جی میں آئے جنت سے کھاؤ، لیکن اس شجرہ کے قریب نہ جاؤ۔ بالکل وہی الفاظ ہیں یہاں بھی، حیث شئتم رغداً، جو تمہارا جی چاہے اس قریہ میں سے کھاؤ، فراوانی ہے بغیر روک ٹوک کے۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور دروازے سے داخل ہو جاؤ سجدہ کرتے ہوئے۔ کس دروازے سے داخل ہونا؟ یہاں پہ دو تفسیریں موجود ہیں، یا بیت المقدس کے دروازے سے، کیونکہ ایک مقدس مقام ہے، اور آج بھی مقدس مقامات کے اپنے آداب ہوتے ہیں۔ مساجد ہیں، مثلا کہا جاتا ہے کہ اگر آپ مسجد میں جاتے ہیں تو اس کے آداب ہیں، تحیہ مسجد، اس کی جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ بھی ایک ادب ہے، یا انبیاء اور اہل بیت علیہ السلام ان کے آپ حرم میں جاتے ہیں تو وہاں کے آداب ہوتے ہیں۔ لہٰذا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، سجدہ کرتے ہوئے بیت المقدس کے دروازے سے داخل ہو جاؤ یا اس شہر کے دروازے سے، کیونکہ یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ آپ اتنے شکنجوں کے بعد، اتنی مشکلات کے بعد اس زمین پہ پہنچ رہے ہیں جس کا اللہ نے تم سے وعدہ کیا وہاں رہنے کا۔ لہٰذا یہ بھی ایک شکر گزاری۔ لہٰذا سجداً، سجدہ شکر کرتے ہوئے۔ سجدہ شکر آج بھی ایسے ہے ہماری روایات میں، جب انسان کو کوئی نعمت ملتی ہے تو اس کو سجدہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ لہٰذا سجدہ شکر کرتے ہوئے آپ داخل ہو جائیں، یا اطاعت کے معنی میں ہے۔ سجدہ
یعنی خدا کا شکر بجا لاتے ہوئے، اس کی اطاعت گزاری کرتے ہوئے، اس کے فرامین کی پابندی کرتے ہوئے آپ دروازہ سے اندر چلے جائیں۔ وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور یہ کہو حِطَّةٌ، حِطّہ کا مطلب اصل مطلب ہوتا ہے گرنا، تو کیونکہ حِطّہ اس سے یہ کلمہ کہنے سے ان کے گناہ جھڑتے تھے، اس وجہ سے یہ لفظ حِطّہ کہا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہاں ان کو کہا جائے کہ آپ نے حِطّہ کہنا ہے، یعنی ممکن ہے ایسا لفظ ہو، کیونکہ یہ تو عربی کا لفظ ہے، ممکن ہے ان کو کہا جاؤ آپ نے ایسا لفظ کہنا ہے جو ہمارے ہاں استغفار کا مفہوم جس میں ہو، جس کی بعد میں تفصیل ہے حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، تم اگر یہ کہو گے تو ہم معاف کر دیں گے تمہاری خطاؤں کو۔ یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حِطَّةٌ یہ استغفار کے معنی میں تھا، یا اگر حِطّہ یہی معنی لیا جائے کہ ہماری خدایا خطاؤں کو گرا دے، ہمارے گناہوں کو جھاڑ دے، ہمیں پاک کر دے، ہمیں صاف کر دے، تاکہ ہم اب اس بیت المقدس میں یا اس سرزمین مقدس میں ہم داخل ہو سکیں۔ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور اچھائی کرنے والوں کو، نیکی کرنے والوں کو ہم اور زیادہ دیں گے، کیونکہ جو احسان کرنے والے ہوتے ہیں، احسان سے مراد یا نیکی کرنے والے، محسنین محسن کی جمع ہے۔ محسن قرآن میں بہت ساری آیات میں مسیح کے مقابلے میں ہے، گناہگار کے مقابلے میں، لہٰذا ان کو آئندہ مستقبل میں زیادہ عطا کیا جائے گا۔ انہوں نے کیا کیا؟ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، انہوں نے تبدیل کر دیا۔ کنہوں نے تبدیل کیا؟ الَّذِينَ ظَلَمُوا، جنہوں نے ظلم کیا۔ پروردگار کے حکم میں تبدیلی کرنا یہ بھی ظلم ہے۔ جنہوں نے ظلم کیا، انہوں نے تبدیل کر دیا اس قول کو، اس بات کو، ان الفاظ کو، غیر الذی قیل لہم، اس کے غیر سے جو ان سے نہیں کہا گیا تھا۔ یعنی ایک لفظ کا ان کو حکم تھا کہ آپ نے یہ کہنا ہے، انہوں نے ایک اور لفظ کو اس سے تبدیل کر دیا۔ یہاں پہ بعض تفاسیر میں موجود ہے کہ حِطّہ کو انہوں نے حِنطہ سے تبدیل کر دیا۔ حِطّہ کا مطلب استغفار تھا، حِنطہ کا مطلب ہوتا ہے گندم۔ یعنی وہاں بھی یہ مادیات کے پیچھے تھے، اپنی بخشش کی ان کو نہیں تھی، پرواہ نہیں تھی، لہٰذا انہوں نے تبدیل کر دیا۔ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، جب انہوں نے کفران نعمت کیا، ہم نے کیا کیا؟ ہم نے نتیجہ کیا ہوا؟ ہم نے نازل کیا علی الذین ظلموا، ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا۔ دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ تمام لوگوں پہ عذاب آ جائے، اور سب لوگوں نے بھی یہ غلطی نہیں کی تھی، ایک بہت بڑی تعداد نے کی۔ البتہ قرآن کریم نے اب ایسے بیان کیا غلبہ کی وجہ سے، کیونکہ اکثریت تھی، لہٰذا ان کے لیے اب جمع کثیر کا استعمال ہو رہا ہے۔ لیکن بعض دوسری آیات میں آئے گا کہ ان اہل کتاب میں سے اچھے افراد بھی ہیں، لہٰذا جنہوں نے ظلم کیا تھا، یہ بھی قرآن کریم کا انصاف ہے۔ فرمایا فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا، رجز کہتے ہیں عذاب کو، بنیادی طور پہ رجز اضطراب کو کہتے ہیں، ہلنے کو کہتے ہیں، کیونکہ عذاب میں بھی انسان کے پاؤں میں لڑکھڑاہٹ آتی ہے، اس کو ہلا کے رکھ دیتا ہے عذاب، اس کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، اس وجہ سے اس کو رجز کا نام دیا۔ ظلموا رجزا من السماء، یہ عذاب کیسے آیا؟ یہ کوئی عام عذاب نہیں تھا، یہ آسمانی عذاب تھا۔ یہ عذاب کیا ہے؟ آسمانی عذاب، یہاں پہ ایک تفسیر یہ ہے کہ یہ طاعون کی بیماری تھی ان میں، ایک یہ ہے کہ ان میں بہت زیادہ عذاب کی وجہ سے ہلاکتیں ہوئیں۔ حالانکہ طاعون کے نتیجے میں بھی ہلاکتیں ہو سکتی ہیں، اور ایسے عذاب خداوندی کے طور پہ بھی ہلاکت ہو سکتی ہے، لہذا رجز نازل کیا، عذاب نازل کیا، من السماء، آسمان سے۔ کیوں عذاب ان پہ آیا؟ بما کانوا یفسقون، یہ اس چیز کے سبب تھا جو وہ فسق کیا کرتے تھے، یہ ان کے فسق کے سبب تھا، یعنی یہ ان کا عذاب ان کی اپنی نافرمانی کی وجہ سے تھا، اللہ کی اطاعت سے خارج ہونے کی وجہ سے تھا، جو فسق کا معنی ہے خدا کی اطاعت سے نکل جانا۔ یعنی ہم نے ان کو اتنی نعمتیں دی ہیں، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے نافرمانی کی ہے۔ جب یہ ان آیات میں ہمارے لیے پیغام ہے کہ جب پروردگار عالم کسی قوم کو، کسی امت کو، کسی ملت کو جب نعمتیں دیتا ہے، ان نعمتوں کی اگر قدردانی کی جائے تو پروردگار اور عطا کرتا ہے،
ان نعمتوں کو اگر ضائع کیا جائے، اس کی نافرمانی کی جائے، تو پروردگار عالم پھر سزا دیتا ہے۔ پروردگار ہمیں اپنی نعمتوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔